السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحوں کے مقامات اور ان کی ملاقات سے متعلق ہم پچھلے 2-3 دروس سے بات کر رہے ہیں۔ عالم برزخ کی سیریز ہے، اس کے اندر بہت سارے دروس ہیں، آپ پلے لسٹ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ یہ درس سن رہے ہیں یا اس سلسلے کے دروس سن رہے ہیں، کیونکہ بعض لوگ وہ سوالات مجھ سے کر رہے ہیں جو میں پچھلے دروس میں بیان کر چکا ہوں۔ تو اگر آپ واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہیں جاننے کے تو پھر سیکوینس سے ذرا ٹائم لگا کے دروس سن لیں، آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات وہیں مل جائیں گے، بجائے اس کے کہ میں بار بار آپ کو ان دروس کی طرف نشاندہی کراؤں۔ اچھا، بعض حضرات کے مطابق ارواح اپنی اپنی قبروں کے کناروں پر ہوتی ہیں، جس کو ابن عبد البر نے بھی صحیح قرار دیا ہے، جس کی دلیل میں سوال قبر ہے، عذاب قبر ہے، جنت جہنم وغیرہ کا اہل قبور پر پیش کیا جانا ہے، قبور کی زیارت کا مستحب ہونا اور ان کو سلام کرنا اور حاضر و عاقل کی طرح ان کو خطاب کرنا، یہ تمام معاملات اس سے متعلق ہیں۔ مگر ابن قیم بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے کہ ارواح اپنی اپنی قبروں کے کناروں پر ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روح قبر میں ہے یا اس کے قریب ہے، کیونکہ قیام گاہ کا پیش کیا جانا اس پر دلیل نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب روح کو ایک خاص قسم کا تعلق بدن سے ہو جائے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ روح رفیق اعلیٰ میں ہونے کے باوجود بدن سے اس کا ایک تعلق ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں جب مسلمان سلام کرتے ہیں تو صاحب قبر اس سلام کا جواب دیتا ہے، حالانکہ وہ اپنے مقام رفیق اعلیٰ میں اس کی روح ہوتی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو اس طرح دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، جن میں 2 بازوؤں نے افق کو بالکل بھر دیا تھا۔ پھر وہ آپ کے اتنے قریب آ گئے کہ وہ اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیے اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پر۔ اور اس حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ جبرائیل آسمان و زمین کے درمیان کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یا محمد انت رسول اللہ وانا جبریل، یا محمد یعنی اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ جب میں نگاہ اٹھاتا جس طرف نگاہ ہوتی جبرائیل نظر آتے، اور یہی تعویل اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نزول کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرکت اور انتقال سے پاک ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے زمان اور اس کے مکان کے متعلق عجیب و غریب قرآن کریم کی تفاسیر کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، وہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں جو تفسیر میں، جس پر میں نے پہلے بات بھی کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اس طرح کے جو جملے بولتے ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے، وہ اپنی شان کے لائق۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، بس دیٹس اٹ، اس سے زیادہ ہم نہیں کہتے۔ تو جو لوگ خدا غائب کو دنیا حاضر پر قیاس کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے۔ روح کو بھی جسم کی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایک جگہ ہوتی ہے تو دوسری جگہ سے غائب ہوتی ہوگی، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ عالم برزخ کے مقابل ایسے ہی ہے جیسے ماں کا پیٹ دنیا کے سامنے ہے، کوئی نسبت ہی نہیں۔ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ان کو چھٹے آسمان پر بھی دیکھا اور بیت المقدس میں بھی دیکھا۔ تو وہ ان کی روح ان کی قبر میں بھی نماز پڑھ رہی ہے، چھٹے آسمان پر بھی موجود ہے اور بیت المقدس میں ملاقات بھی ہو گئی، اور ان کی روح جو ہے وہ جسم مثالی میں قبر کے اندر تھی کہ جسم سے خاص تعلق ہے، اتصال ہے، کنیکشن ہے کہ وہ نمازیں پڑھیں، سلام کا جواب بھی دیں۔ انبیاء کا قبر میں زندہ ہونا، نماز پڑھنا، یہ ثابت ہو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنے والی جو روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے میں نے آپ کو ایک الگ سے درس بھی دیا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں، احادیث سے مبارکہ کئی میں نے آپ کے سامنے اس درس میں رکھی، بڑا طویل درس ہے،
اگر آپ نے اس سے متعلق جاننا ہے تو وہ آپ درس سن سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ روضہ اقدس میں بھی سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ مومن جہاں کہیں بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے صلاۃ و سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور اس کو پہچانتے ہیں، اور یہ حضور کے خصائص میں سے ہے۔ اور حضور پر سلام پیش کیا جاتا ہے اس شخص کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ کہ فلاں ابن فلاں۔ اس پر بھی بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو درود کی سیریز کے اندر بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو مختلف احادیث بیان کی ہیں، پھر ان کو دوبارہ اسی تواتر کے ساتھ اسی تفصیل سے بیان کرنا، پھر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں عیون الحکایات، یہ ابن جوزی کی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں قبرستان میں تھا کہ میں نے غم زدہ انسان کی آواز سنی جو اپنے رب کو پکار رہا تھا، اے مولا، تیرے بندے کی روح کا ارادہ تیری طرف ہے، اس کی بھاگ دوڑ تیرے ہاتھ میں اور اس کا شوق تیری طرف ہے۔ رات بھر تیرا بندہ بیدار رہتا ہے اور دن بھر بے چین ہے، اس کی آنتیں جل رہی ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، تیرے دیدار کا مشتاق ہے، تیرے سوا اس کو کچھ راحت نہیں، تیرے علاوہ کوئی امید نہیں۔ پھر اس نے سر آسمان کی جانب اٹھایا اور چیخ مار کر رونے لگا۔ میں اس کے قریب ہوا، دیکھا تو وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میں ابھی اس کی نگرانی کر رہا تھا کہ چند لوگ آئے، اس کو غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، اور وہ لوگ پھر آسمان کی طرف چلے گئے۔ تو بہرحال یہ واقعہ جو ہے وہ عیون الحکایات میں ابن جوزی نے بیان کیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک اسے روایت کرتے ہیں اور یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ تو ارواح کا معاملہ جو ہے بڑا جدا گانہ ہے میرے بھائیوں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے مومنین کی روحوں سے متعلق کہ وہ اللہ عز و جل کے پاس ہیں، تبصرہ کرتے ہوئے بعض علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے، جیسے ابن قیم نے بھی اس ضمن میں لکھا ہے کہ اس قول میں قرآن کا ادب ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، عند ربہم، اور وہ کھاتے پیتے ہیں۔ اس قول کے لیے وہ دلائل جو پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک دلیل حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد روح آسمان پر لے جائی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس آسمان پر پہنچ جاتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بدروح کے لیے پہلے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جاتے اور وہیں سے پھینک دی جاتی ہے، پھر وہ قبر میں آتی ہے۔ بدروح سے مراد کافر کی روح، مشرک کی روح ہے۔ تو امام احمد نے اس کو بسند صحیح روایت کیا ہے۔ اچھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مومن کی روح سے جب وہ جسم سے باہر آتی ہے، مجھ سے بھی زیادہ پیاری خوشبو نکلتی ہے۔ پھر فرشتے اسے پہلے آسمان کے پاس لے کر پہنچتے ہیں، آسمان والے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کی بیٹی ہے، اور ایسے ایسے عمل کیا کرتے تھے یا کرتی تھی، ان کے نیک عمل بتاتے ہیں۔ یہ سن کر آسمان والے جو فرشتے ہیں وہ جو ہے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اس روح کا جو آسمان والے لانے والے فرشتوں اور روح کا سب کا استقبال کرتے ہیں آسمان کے فرشتے، اور پھر ان سے وہ روح لے لیتے ہیں۔ آسمان کے جس دروازے سے عمل چڑھا کرتا تھا اسی سے روح چڑھتی ہے، اور آسمانوں میں سورج کی طرح چمکتی ہوئی چڑھتی جاتی ہے۔ تو اس سے روح کی کیفیت بھی آپ کو پتہ چلتی ہے، سپیڈ بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک آن میں آسمان پر، ایک آن میں زمین پر ہے، یہ اس کی کیفیت ہے روح کی، یہاں تک کہ عرش تک یہ روح پہنچ جاتی ہے۔ کافر کی روح بھی اول آسمان کے قریب تک چڑھتی ہے، اور آسمان والے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بندہ یا فلاں بندی ہے، فلاں کا بچہ ہے یا بچی ہے، تو اور ایسے ایسے گندے عمل کیا کرتا تھا، تو فرشتے بیزار ہو کر اسے الٹے ہاتھوں دھکا دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے لے جاؤ، چنانچہ وہ تحت الثرا میں پہنچا دی جاتی ہے۔ اسی طرح حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ روحیں اللہ کے پاس ٹھہری ہوئی ہیں اور اپنے اپنے جسم میں جانے کے انتظار میں ہیں، جب تک کہ دوسری دو سوروں کے بعد پھر ان میں چلی نہ جائے۔ تو وہ حالت انتظار میں، اس حالت انتظار میں پھر جو ان پہ کیفیات گزرتی ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر بیت اللہ میں جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی لاش وہاں لٹک رہی تھی، جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حجاج ابن یوسف ظالم نے انہیں شہید کر کے ان کی لاش کو لٹکا دیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، جو اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں اور تشفی دیتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صبر کریں اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کریں، یہ جسم کچھ نہیں، اصل روحیں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں۔
حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں کہ مجھے ہر طرح سے صبر ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک اسرائیلی فاحشہ کو بطور ہدیہ کے پیش کیا گیا تھا، جب ان کے ساتھ ایسا ہوا تو ہماری ہستی کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کیا فرما رہے ہیں کہ اصل روحیں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں۔ اسی طرح ہلال بن یصاف سے روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ ہم کعب، ربیع بن خیثم اور خالد بن عرعرہ اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ کعب بولے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا کے بیٹے آ رہے ہیں۔ آپ نے انہیں جگہ دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھ گئے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہتمام جو ہوتا ہے نا، کسی کا اہتمام اور احترام کرنا، پھر اس کے لیے جگہ بنانا، پھر اس کو انٹروڈیوس کرنا، وہ الگ زاویے ہیں اس روایت کے، اس میں میں ابھی نہیں جاتا، مختصراً بتا رہا ہوں۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھ گئے اور پھر اس گفتگو میں یہ سوالات پیش کیے گئے کہ قرآن پڑھا گیا، لیکن قرآن میں بعض ایسے مقامات ہیں جو سمجھ میں نہیں آئے، وہ 4 مقام ہمیں سمجھا دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ جانتے ہیں حبر المفسرین ہیں کہ آپ تفسیر میں آپ کا ایک زبردست ملکہ ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خوارج سے گفت و شنید کرنے کے لیے قرآن کے معاملے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا تھا، لیکن خوارج ان کی بھی انہوں نے بات نہ مانی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی، اور وہ اڑے رہے۔ خوارج جو تھے نکل جو گئے تھے راستے سے۔ بہرحال تو وہ 4 مقامات جن کا ذکر کیا تھا کہ سجین کیا ہے، علیین کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے، اور جو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند جگہ پر اٹھا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا دیکھو علیین تو 7واں آسمان ہے جس میں مومنین کی روحیں ہیں، اور سجین 7ویں زمین کے نیچے والا طبقہ ہے، اور کافروں کی روحیں ابلیس کے لشکر کے نیچے ہیں۔ اور آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ میں روزانہ تمام انسانوں کے اعمال کے برابر تمہارے عمل اٹھاتا ہوں۔ آپ نے ایک فرشتے سے جو آپ کا دوست تھا درخواست کی کہ ملک الموت سے کہیں کہ مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دیں تاکہ عمل کا اور موقع مل جائے۔ آخر فرشتہ آپ کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اڑ جاتا ہے، تو جب 4تھے آسمان پر پہنچتا ہے تو ملک الموت سے وہاں پر ملاقات ہوتی ہے، تو انہیں آپ کا پیغام پہنچاتا ہے فرشتہ۔ جو موت کے فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں؟ فرشتہ کہتا ہے وہ تو میری پیٹھ پر بیٹھے ہیں جن کے متعلق تم پوچھ رہے، کیونکہ وہ پورا پیغام پہنچاتا ہے ملک الموت۔ تو وہ کہتا ہے اچھا پیغام تو پہنچا دیا، وہ خود کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ تو میری پیٹھ پر ہے۔ تو موت کے فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے تعجب تھا، کیونکہ مجھے حکم ملا تھا کہ ان کی روح جو ہے وہ 4تھے آسمان پر قبض کروں۔ سدرۃ، پھر انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق جو آیہ مبارکہ آئی ہے وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، وہ اس کی یہ تفسیر ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جو عرش اٹھانے والے فرشتوں کے سروں پر ہے، یہی مخلوق کے علم کی انتہا ہے، اس کے علاوہ کا کسی کو علم نہیں، اسی وجہ سے اسے سدرۃ المنتہا یعنی انتہا والا بیری کا درخت کہتے ہیں۔ اس روایت کو ابن جریر نے روایت کیا ہے، ابن مندہ نے روایت کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح ضحاک کا بیان ہے کہ قبض کیے جانے کے بعد مومن کی روح دنیاوی آسمان تک چڑھائی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ آسمان کے معزز فرشتے دوسرے آسمان تک پہنچائے جاتے ہیں، اسی طرح 7 آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا پہنچتی ہے۔ تو سوال کیا گیا سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کا کوئی امر اس کے آگے نہیں بڑھتا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب یہ تیرا بندہ فلاں ہے، جبکہ اللہ کو خبر ہے۔ پھر اس کے پاس اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مہر شدہ سیلڈ دستاویز بھیجتا ہے، ڈاکیومنٹس بھیجتا ہے جو اسے عذاب سے بچا کر رکھتی ہیں۔ اسی کی طرف پھر قرآن کریم کی آیت ہے کہ کلا ان کتاب الابرار، ہرگز نہیں نیکوں کے اعمال نامے علیین میں ہیں، اور جانتے ہو کہ علیون کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی تحریر ہے جس پر مقرب فرشتوں کی شہادت ثبت ہے۔ اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے درس دے چکا ہوں۔ اگین میں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں بالکل مختصراً کیونکہ میں تفصیل سے آپ سے علیین اور سجین کے بارے میں بات کر چکا ہوں۔ تو جو پوائنٹس یہاں پر آ رہے ہیں نا، تو آپ نے ان کو سرچ کر لینا، چینل پہ آپ کو تفصیل ویڈیوز بھی مل جائیں گی۔ تو بہرحال اس میں اشارہ ہے، یہ قول جنت والے قول کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ جنت سدرۃ المنتہا کے پاس بھی اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی، تو گویا اس کے قائل نے یہ قول زیادہ موافق اور زیادہ سلامتی والا دیکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شہیدوں کی روحیں اس کے پاس ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں پھرتی ہیں۔ بہرحال پھر اس پر انشاءاللہ تعالی اور تفصیل سے بات کروں گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا
جابیہ کے بارے میں بات کرنی ہے، حضر موت کے کنویں برہوت کے بارے میں بات کرنی ہے، اور برہوت کے کچھ واقعات میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیے تھے، کچھ واقعات اور ذکر کروں گا، اور برہوت کا جو کنواں ہے اس کے متعلق ابھی ایک ڈاکیومنٹری جو ریلیز ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔